مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 101 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 101 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ موتا تک کے واقعات کو سنانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ موتا کی یہ شاندار جنگ، یہ بڑی اہم لڑائی ہجرت کے 8ویں سال بالکل ابتدائی مہینوں میں پیش آئی۔ ہجرت کے 8ویں سال میں جنگ موتا کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے معرکے ہوئے، لیکن مختصر لڑائیاں ہیں، اہم لڑائیاں ہیں، جن میں سے ایک کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے، غزوہ ذات السلاسل اس کا نام دیا گیا ہے، اور ایک دوسری لڑائی جس کو غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے اور سریۃ الخبط بھی کہا جاتا۔ ان دونوں لڑائیوں کا، غزوہ ذات السلاسل کا اور غزوہ سیف البحر کا، دونوں لڑائیوں کا تذکرہ ہم نے، دونوں جنگوں کا تذکرہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سن لیا۔ ہجرت کے اس 8ویں سال میں جو واقعات پیش آئے، جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، ان تمام واقعات میں، ان تمام جنگوں میں، ان تمام لڑائیوں میں سب سے اہم اور شاندار واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ ایک ایسا سنہرا باب ہے، ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جو مسلمان ہمیشہ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالا گیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تکلیفیں دی گئی تھیں، صحابہ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نم آنکھوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ کو وداع کیا تھا، رخصت کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے مکہ، تو میرے لیے سب سے مقدس سرزمین ہے، پیاری سرزمین ہے، پوری روئے زمین پر مجھے تو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تیرے اندر بسنے والے یہ مشرک، یہ کافر مجھے تیرے اندر سے نہ نکالتے، مجھے نہ ستاتے، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاقہ چھوڑ دیا تھا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات ستایا گیا تھا، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی تھیں، صحابہ کو ستایا گیا تھا، صرف 8 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی، وہ طاقت، وہ رعب، وہ دبدبہ عطا فرمایا کہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی قتال کے وہی مکۃ المکرمہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ ہجرت کا 8واں سال ہے۔ صلح حدیبیہ کی جو شرطیں ہم نے پڑھی ہیں، جو شرطیں ہم نے سنی ہیں، ان شرطوں میں ایک بڑی شرط یہ بھی تھی کہ ہم دونوں اب 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی قتال نہیں ہوگا، کوئی جدال نہیں ہوگا۔ اور جو مکۃ المکرمہ کے آس پاس رہنے والے قبیلے ہیں، وہ قبیلے مختار ہیں، ان قبیلوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں، ان کے شریک بن جائیں، یا چاہیں تو وہ مکۃ المکرمہ کے قریش کے حلیف بن جائیں، ان کے شریک اور ان کے پارٹنر بن جائیں۔ مکۃ المکرمہ کے آس پاس رہنے والے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام قبیلہ خزاعہ
اور ایک قبیلے کا نام بنو بکر تھا، بڑے قبیلے۔ بنو بکر نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قریش کا ساتھ دینا ہے، ان کا حلیف اور ان کا پارٹنر بننا ہے، اور خزاعہ کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، ان کا حلیف اور ان کا پارٹنر بننا ہے۔ جنگ نہیں لڑنے کی یہ جو بات ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ معاہدے پہ ان دونوں طرف کے لوگ قائم تھے، لیکن یہ جو قبیلے خزاعہ ہے اور بنو بکر کا قبیلہ ہے، ان کے درمیان پرانی لڑائیاں تھیں، پرانی دشمنیاں تھیں، اور مسلمانوں سے لڑائیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائیاں رکی ہوئی تھیں، ان کی دشمنیاں کچھ کم ہو گئیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ختم ہوئی، ان کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، بنو بکر کے دل میں یہ خیال آیا، اس قبیلے کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک اچھا موقع، بہترین موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، اب چونکہ ہمیں مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے، ہم خزاعہ کے لوگوں سے بدلہ لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اچانک راتوں رات انہوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، اور مکہ کے جو مشرک تھے، جو سردار تھے، انہوں نے باضابطہ اپنے حلیفوں کا، اپنے پارٹنر کا، بنو بکر کا ساتھ دیا، ہتھیار فراہم کیے۔ یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بذات خود قریش کے بعض سرداروں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور بنو خزاعہ کے لوگوں کا قتل کر دیا۔ یہ اچانک ہونے والا حملہ تھا۔ بنو خزاعہ مطمئن تھے کہ اب لڑائی نہیں ہوگی، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب کوئی قتل و قتال نہیں ہوگا، اب کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس اچانک حملے کی وجہ سے وہ سنبھل نہیں سکے، وہ اس اچانک ہونے والے حملے کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے بھاگ کے حرم شریف میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، حرم شریف کے اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حرم شریف میں پناہ لے لی، بنو بکر کے عام لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یہ حرم اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہاں لڑنا جائز نہیں ہے، یہاں قتل و قتال جائز نہیں ہے، ہم کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ لیکن بنو بکر کے سردار نے، نوفل نے کہا کہ ہم لڑیں گے، یہ ایک موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، اس سے بہتر موقع دوبارہ نہیں مل سکتا، چلو اندر جاؤ، ان کو قتل کر دو۔ اس نے حرم شریف میں، حرم محترم میں جا کر ان بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا، قتل کر دیا، بڑی بے دردی سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، 23 لوگ بنو خزاعہ کے قتل ہو گئے۔ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم نے فوری تیاری کی، مدینۃ المنورہ کا رخ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ بنو خزاعہ کے سردار پورے مظلوموں کو لے کر، زخمیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فریاد کرنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ہم دونوں حلیف ہیں، ہم دونوں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، لیکن قریشیوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو معاہدہ آپ کے اور قریش کے لوگوں کے درمیان ہو۔ یا رب انی انشد محمدا حلفا ابینا و ابیہ الالتدا، اے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، وہ میثاق یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں جو ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باپ دادا کے زمانوں سے قائم ہو چکا ہے۔ میں وہ عہد یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، میں وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ ان قریشا قد اخلفوک الموعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قریش ہیں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان قریشا قد اخلفوک الموعدہ ونقضوا میثاقک المؤکدہ، اور جو ایک مضبوط عہد و پیمان باندھا گیا تھا
جو صلح آپ کے اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان ہوئی تھی، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ فانصر ہداک اللہ نصرا ابدا، آپ ہماری مدد کیجئے، وہ مدد جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ ادعو عباد اللہ یأتو مددا، آپ اللہ کے بندوں کو آواز دیجئے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں، آپ ہماری مدد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ جاؤ، جو ظلم تمہارے اوپر ہوا گے، جو زیادتی تمہارے اوپر ہوئی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ غور و فکر کیا جائے گا، کچھ تدبیر کی جائے گی۔ قریش کا بنو بکر کا ساتھ دینا یہ صاف اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں ہونے والی شرطوں کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے قاصد کو مکۃ المکرمہ بھیجا اور باضابطہ ان سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ اب بھی اس عہد پر قائم ہو یا پھر وہ عہد، وہ میثاق، وہ معاہدہ تم نے توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 باتیں پیش کی گئی۔ یا تو بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، ان قتل ہونے والوں کا خون بہا ادا کیا جائے، ان کی دیت ادا کی جائے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریش کے لوگ بنو بکر سے اپنی شراکت کو ختم کر لیں، اپنے تعلق کو ختم کر لیں، وہ جو ان کے درمیان آپس میں دوستی ہے وہ دوستی کو ختم کر لیں، پھر ہم بنو بکر سے نمٹ لیں گے، تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ تیسری شرط آپ علیہ السلام نے رکھی کہ اگر یہ 2 شرطیں منظور نہیں ہیں تو اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ قرطہ ابن عبد عمر ایک بڑا سردار تھا، اس نے قریشیوں کا نمائندہ بن کر جلد بازی میں کھڑا ہو کر فوراً اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پہلی 2 شرطوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بنو بکر سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے، ان سے دوستی نہیں چھوڑیں گے، اور جو قتل بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کا کیا ہے اس کا بھی کوئی خون بہا، کوئی دیت اس کی بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے، صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو ہم نے ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اب آگے جو راستہ مجھے دکھانا ہو دکھائیے اور میری مدد فرمائیے۔ جلد بازی میں قریش کے لوگوں نے فیصلہ تو کر لیا، جلد بازی میں اعلان تو کر دیا، جوش میں انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہم نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے، لیکن فوری انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، ہمیں معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، ہمیں جا کے دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صلح کی تجدید کروانی چاہیے، ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم وہ صلح نہیں توڑ رہے ہیں، ہم اسی عہد پر قائم ہیں، ہم اسی معاہدے پر قائم ہیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا، وہ چونکہ قبیلے کے سردار ہیں، ابو سفیان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ جائیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے کہ ہم اس معاہدے پر دوبارہ پابندی ہم اس معاہدے کی کریں گے، اس معاہدے پر باقی رکھیں گے، اس معاہدے پر ہم باقی رہیں گے، ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، اس معاہدے کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھا جائے، ہمارے خلاف کوئی حملہ نہ کیا جائے، آپ مکۃ المکرمہ کی طرف سفر نہ کریں۔ ابو سفیان مدینۃ المنورہ پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے ام حبیبہ کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ام حبیبہ کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ابو سفیان بیٹھنا چاہتے تھے، فوراً ام حبیبہ نے، ابو سفیان کی بیٹی نے فوراً اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ قربان جائیے حضرت ام حبیبہ پر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان،
آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، یہ جو بستر ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اس معاہدے کی تجدید کروانا ضروری سمجھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئے، آگے کے جو واقعات پیش آئے، فتح مکہ کا جو سفر ہوا، اس سفر کے مزید واقعات انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ذکر کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔